جی بچوں، اب ہم اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اب پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ کچھار شیر کا گھر یا شیر کا غار، آہو ہرن، سبزہ زار چراگاہ، آئینہ مہر سورج کا شفاف آئینہ، مقدر دھندلا یا گرد آلود، گردوں آسمان، مضطرب بے قرار یا بے چین، زمانہ مراد ہے مخلوق خدا، بھن جانا جل جانا۔ اب اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کے باعث شیر غاروں سے باہر نہ نکلتے تھے، ہرن چراگاہوں سے نہ نکلتے تھے، سورج کا چہرہ گرد و غبار سے آلودہ ہو چکا تھا، زمین کی حرارت کو آسمان بھی محسوس کر رہا تھا، اللہ کی مخلوق زمین پر بے حال تھی، جو دانہ زمین پر گرتا تھا وہ گرمی سے بھن جاتا تھا۔ اب اس بند کی تشریح کرتے ہیں۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا نقشہ خوبصورت الفاظ میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شدید ترین اور ناقابل برداشت دھوپ کے باعث جنگل کا بادشاہ شیر بھی اپنے غار سے باہر نہ نکلتا تھا۔ دوسرے مصرع میں شاعر تیز رفتار جنگلی ہرن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرن بھی چراگاہوں سے باہر نہ نکلتے تھے اور وہیں گھنے درختوں میں چھپنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔ تیسرے مصرع میں شاعر سورج کو آئینہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آئینہ مہر گرد آلود تھا، زمین سے دھول اور راکھ اڑ اڑ کر سورج کے شفاف آئینے کو دھندلا کر رہی تھی۔ یہاں بچوں شاعر نے استعارہ کو استعمال کیا ہے، سورج کو آئینہ قرار دیا ہے، یعنی سورج کو آئینہ بولا ہے، تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ شاعر نے استعارہ کو استعمال کیا ہے۔ یہ آئینہ سورج کا دھندلا ہو گیا تھا۔ چوتھے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین اس قدر گرم تھی کہ گویا حالت بخار میں تھی، زمین کے اس بخار کے اثرات آسمان پر بھی نظر آ رہے تھے، وہ بھی دہک رہا تھا۔ بقول شاعر، زمیں کی حدت سے آسماں کو بھی چڑھ گیا تھا، بخار ایسا کہ زرد معلوم ہو رہا تھا۔ پانچویں مصرع میں شاعر مخلوق خدا کی بے قراری کا تذکرہ کرتے ہیں کہ گرمی کے باعث تمام مخلوق پریشان اور بے حال تھی۔ چھٹے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین گرم تنور کا منظر پیش کر رہی تھی، جس طرح کوئی چیز تنور میں گر جائے تو فوراً بھن جاتی ہے، بالکل زمین بھی اس قدر گرم تھی کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ فوراً بھن جاتا تھا۔ اصل میں شاعر گرمی کی شدت کو الفاظ کے پیرائے میں تصوراتی انداز میں پیش کرتے ہوئے یہاں بھی صنعت مبالغہ کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی اس طرح سے ہو نہیں سکتا کہ دانہ زمین پر گرے اور بھن جائے، لیکن شاعر گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے وہ صنعت مبالغہ سے کام لے کے کہتا ہے کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ اگر زمین پر کوئی دانہ گرتا تو وہ فوراً جل جاتا یا بھن جاتا۔ میر انیس کو الفاظ کے چناؤ میں اس قدر مہارت ہے کہ میدان کربلا کے مناظر آنکھوں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر، زمانہ بے حال ہو رہا تھا، زمین تنور بن گئی تھی۔